بھی ہے کہ کانگریس کبھی مذاکرات کامیاب نہیں کر سکتی، کبھی حالات بہتر نہیں کر سکتی، بی جے پی کر سکتی ہے۔ پھر مودی کو جس طریقے سے وہاں پہ سپورٹ ہے ہندوستان کے اندر، اگر مودی بات پہ راضی ہو جائیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن جنگ کی کیفیت سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھارت میں کس سے بات کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں مودی سے بات کرنی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اصرار کری جا رہا ہے، پہلے بلومبرگ نے رپورٹ دی اور اس میں اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طرح سے مودی اور عمران خان کی ملاقات ہو جائے۔ آگرہ میں بھی تو جا کے مشرف نے واجپئی کو سلوٹ مار لیا تھا نا۔ پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ جو بچونگڑا ہے بچہ بیچارہ، وہ کہتا مجھے تو نہیں پتا ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، انترراشٹریہ رپورٹ کے انوسار پاکستان اس وقت ڈیسپریٹ ہے کہ بھارت سے بات چیت ہو جائے۔ خاص کر پاکستانی آرمی چیف اس وقت ڈیسپریٹ ہوا پڑا ہے کہ مودی جی اور عمران خان کی کہیں ملاقات ہو جائے۔ کئی نون اخباروں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا آج کی ویڈیو میں بھارت کے پرائم منسٹر شری نریندر مودی سے نویدن کر رہا ہے کہ صرف مودی سرکار میں ہی وہ طاقت ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھے رشتے بنا سکتی ہے، باقی بھارت کی پارٹیوں میں وہ دم نہیں ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان یہ بھی مانتا ہے کہ بھارت پاکستان میں کس کے ساتھ بات چیت کرے، فوج کے ساتھ یا سرکار کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، کیا برف پگھلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ابھی رائے یہ بھی ہے کہ کانگریس کبھی مذاکرات کامیاب نہیں کر سکتی، کبھی حالات بہتر نہیں کر سکتی، بی جے پی کر سکتی ہے۔ پھر مودی کو جس طریقے سے وہاں پہ سپورٹ ہے ہندوستان کے اندر، اگر مودی کی بات پہ راضی ہو جائیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن جنگ کی کیفیت سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ ہم نے جو قانون کا نفاذ کرنا تھا وہ صحیح معنوں میں ہم نہیں کر پائے نفاذ، اسی لیے آج بھی ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے بلوچستان، تو ہمارے اندر جب کلیئرٹی آئے گی تو پھر ہم کشمیر کے مسئلے پہ یا بھارت سے جب بھی بات چیت کریں گے، ایک کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، ایک قومی پالیسی ہے جس کو ہر کسی نے چلانا ہے۔ یہ جب تک ہماری ایوالو نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی بھی پرائم منسٹر کھل کر بات کر نہیں سکتا۔ ہمارا وہاں کیا کہتے ہیں، ہندوستان میں کیا بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں کس سے بات کی جائے۔ لیکن مظہر عباس صاحب اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے اندر شاید اس قسم کی مودی کو تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بیک چینل سے وہ بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں شاید اس قسم کے سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے جاتے اپنے وزیر اعظم کے خلاف۔ اسی لیے نہیں بانٹے جاتے کیونکہ وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھارت میں کس سے بات کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں مودی سے بات کرنی ہے۔ تک آپ ایک پرائم منسٹر کو وہ کانفیڈنس نہیں دیں گے، اور وہ کانفیڈنس پرائم منسٹر کو لینا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، پارلیمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے۔ ٹھیک، یہ ہماری مجموعی پالیسی بننی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہماری ابھی تک کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہ افغانستان کے معاملے میں ہے۔ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ جو بات کریں مظہر عباس صاحب کہ ہمیں ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا اصرار کری جا رہا ہے۔ پہلے بلومبرگ نے رپورٹ دی، بلومبرگ امریکہ کا بہت رسپانسبل میڈیا ہے، اور نارملی وہ بزنس اینڈ فنانس کی خبر دیتا ہے، لیکن ساڑھی باری اس نے پالیٹکس کی خبر دے دی، اور اس میں اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طرح سے مودی اور عمران خان کی ملاقات ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر خلیجی اخبارات نے خبریں دیں، اور اس کے بعد جو دنیا کا سب سے کریڈیبل انگریزی کا بزنس کا اخبار ہے پھر برطانیہ کا فائنینشل ٹائمز نے بھی خبر دی۔ اور یہ جو ہمیں جو انٹرنیشنل میڈیا جی، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے یہ ان دونوں افواج کے را اور آئی ایس آئی کے ذریعے رابطے تھے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، آئی ایس پی آر نے اس کی شدید طریقے سے ایک اپنا انکار کیا ہے، اور وہ انکار بھی ان خبروں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ انکار ہو گیا ہے تو اصرار کیوں جاری ہے؟ اور پھر انسیڈنٹلی جس دن پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی آف ملتان متحدہ عرب امارات گھومتے پھرتے متحدہ عرب امارات پہنچتے ہیں، یورپین یونین سے ہو کے ادھر ادھر سے ہوتے ہوتے ہیں، تو اسی دن بھارت کے وزیر خارجہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔
اور پھر وہ جب ہم نے ان سے کہا کہ جناب وہ تو کہتے ہیں پاکستان کا دفتر خارجہ اور انڈیا کا دفتر خارجہ دونوں کہتے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ڈنر ہوگا جو کہ وہاں کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ دیں گے اور اس کے اندر پھر دونوں انوائٹڈ ہوں گے، تو وہاں پہ ملاقات ہو ہی جاتی ہے نا۔ آگرہ میں بھی تو جا کے مشرف نے واجپئی کو سلوٹ مار لیا تھا نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کچھ ہو جائے گا، آپ دیکھتے رہیے اس بات کو۔ خیر پتہ نہیں ہم کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، کس کی مانیں کس کی نہ مانیں، اور کریڈیبل انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ جو بچونگڑا ہے بچہ بیچارہ، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور روا کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے مذاکرات ہیں سر اگر ہو رہے ہیں تو؟ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی ایل او سی کے اوپر بھی وہ مشرف دور والا ہم نے وہ معاہدہ نکالا ہے جی، جھاڑا جھوڑا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو مشرف دور والے پھر وہ کشمیر کے 5 سلوشن بھی نکال لیے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا، انڈیا نے تو ان میں سے کوئی نہیں مانا، وہ تو قبضہ کر گیا۔ رئیس صاحب دیکھیں، انڈین ان کی فارن پالیسی اپنے ملک کے مطابق ہے، وہ کسی ملک کے مطابق نہیں ڈھالتے اس کو، یا چینج نہیں کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، آپ ہمارے ہاں ایوب سے لے کے آج تک ایک ہی پالیسی جو بھی کہ کوئی پالیسی نہیں، کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم نے بنانی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے 47 میں جو کچھ بنا لیا تھا کہ جی یہ انڈیا ہے، وہ آج بھی وہی مانتے ہیں جی کہ یہ نہیں، اس میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 74 کے اندر انہوں نے وہ جو اس میں ابزارب کیا تھا سکم، اگر آپ کو یاد جی ہو، جی 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 میں وہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اس کو بنانا ہے، بس نیشنلزم از دا فائنل تھنگ۔ ہم نے اس طرح کا کام نہیں کیا، ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں، بھارت نے بھی تبدیلیاں کی ہوں گی، میں نہیں کہتا، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، انٹرنیشنل انوائرمنٹ کیا چل رہا ہے، کون کدھر الائنمنٹس دے رہا ہے، اس نے کیا، لیکن اس نے اپنے مفادات کو آگے رکھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے مفادات کو آگے رکھا تو ہمیں مار پڑتی ہے پھر۔ اب انٹرنیشنل میڈیا کے کتنے، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک فوٹیج چل رہی تھی اسلام آباد سے جی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے تمام لوگوں کو بلا کر ایک بریفنگ دی جا رہی ہے، یہ اس پہ ٹی وائی پی پہ جو ہے ایل وائی جو ہے تحریک لبیک پہ، تحریک لبیک پہ کل عدم تحریک لبیک پہ ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تو رئیس صاحب اس میں دیکھیں، مجھے بتائیے کہ ہم اتنے ہینڈی کیپ ہوتے ہیں کئی چیزوں پہ کہ ہمیں وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ نہیں ملتا، وہ بی بی سی سے فون جاتا ہے یا کسی عالمی میڈیا کا، روائٹر سے جاتا ہے، سی این این سے جاتا ہے، ٹھک کر کے ان کو سارٹ دے دیتے ہیں۔ تو رئیس صاحب پھر وہ جب ہمارے سے پوچھیں گے تو ہم تو اندر کی بات آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گی۔ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو مثبت رپورٹنگ کریں۔ ایک دن پہلے تک جو ہے وہ ٹی ایل پی جو ہے وہ غدار ہوتی ہے، وہ راہ کی ایجنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے 12 گھنٹے پہلے 12 گھنٹے پہلے اس کا نا انڈیا سے 2.5 لاکھ ٹویٹر ہینڈل بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور 12 گھنٹے کے بعد وہ بہت اچھے امن پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کے بیانات چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یار آپ مثبت رپورٹنگ کیا کریں نا، ریاست جیسے یو ٹرن مارے آپ بھی یو ٹرن ماریے کریں، ایک تو آپ کا نا صابن سلو ہے ویسے۔ رئیس صاحب وہ صابن کا بھی مسئلہ ہے،